آج ہی ایک اپیل فائل ہوئی ہے بریت کے خلاف. ایک کیس ہے جس میں 13 سال کی بچی جس کا پہلے مذہب تبدیل کروایا گیا اور وہ بھی بغیر کسی رسم کے، بس ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا کہ بچی مسلمان ہو گئی ہے، اور اس کا پھر نکاح کروایا گیا اور اس کی عمر 13 سال تھی زبردستی اس کی مرضی کے خلاف. مگر یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ملزم نے پہلے اس کے ساتھ زنا کیا، اور یہ ان چند کیسز میں سے ہے چائلڈ میرج کے جہاں پہ جو بچی ہے، جو وکٹم ہے، اس نے خود اپنی رہائی کے بعد آ کے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کٹائی، اپنا 164 ریکارڈ کروایا، اور اس نے کہا کہ نہ میری مرضی شامل تھی، نہ مجھے بتایا گیا تھا. اور اس کام میں انفارچونیٹلی یہ ممکن اس لیے ہو سکا کہ بچی کی اپنی سگی خالہ شامل تھی، اور خالہ نے اپنے دیور سے یہ سارا کام کروایا جس کے ساتھ پہلے زنا ہوا پھر بعد میں شادی ہوئی. تو بچی کی ہمت ڈیفینیٹلی قابل دید ہے کہ اس طرح کے حالات سے گزرنے کے باوجود آج بھی اپیل کے اندر وہ خود اپیلنٹ ہے، اور اس بچی کے ساتھ اس کے والدین بھی انفارچونیٹلی کھڑے ہوئے. والدین نے بھی ملزموں کے ساتھ صلح نامہ کر لیا. وہ بچی اپنی مدد آپ کے تحت اور اپنے تایا کی مدد سے جو ہے اب تک یہ کیس چلا رہی ہے، اور یقینی طور پہ ہمت اس کی ٹوٹی ہوگی، دھچکا اس کو لگا ہوگا کہ جہاں وہ خود اپنا سچ بول رہی ہے، میڈیکل کی رپورٹ سب اس کا سپورٹ کرتی ہیں کہ اس کے ملزمان کی بریت ہو گئی، مگر ہمت ٹوٹی ضرور ہے مگر ختم نہیں ہوئی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ سے کم عدلیہ سے جو ہے اعلیٰ عدلیہ سے انصاف ملے گا. جناب صاحب، ٹرائل کورٹ نے کن بنیادوں پر ملزمان کو بری کیا؟ ٹرائل کورٹ نے جی کڈنیپنگ کے آفینس کے حوالے سے ایک بڑی ہی عجیب سی وجہ دی کہ جی بچی کو تو نکاح کروانے کے لیے سٹی کورٹ لے کے جایا گیا تھا. سٹی کورٹ میں تو اتنے وکیل ہوتے ہیں، اتنی پولیس ہوتی ہے، بچی نے شور نہیں مچایا. بچی نے سٹی کورٹ میں جو بچی کہہ رہی ہے کہ میرا 2 سال کا بھائی مغوی تھا میری خالہ کے پاس، اور میری خالہ اس کو تشدد کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی ہماری شرطیں مان لو، اور مجھے 5 لوگ گھیر کے پکڑ کے تھانے میں لے کے گئے. اس 13 سال کی بچی پہ ملبہ ڈالا جا رہا ہے کہ اس نے ڈھنڈورا کیوں نہیں پیٹا، شور کیوں نہیں مچایا، لوگوں کو اکٹھا کیوں نہیں کیا. اور دوسری بات یہ کہ کیونکہ ایک نکاح ہو گیا ہے اور ایک نکاح نامہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس بحث میں جائے بغیر کہ یہ جبرن ہوا تھا، یہ صحیح بھی تھا، سارے رسومات اور شرعی تقاضے پورے کیے گئے تھے کہ نہیں کیے گئے تھے، چونکہ نکاح ایگزسٹ کرتا ہے اس لیے ریپ نہیں ہو سکتا. یہ کورٹ کی منطق اور ریزننگ تھی. جبکہ وومنس پروٹیکشن ایکٹ 2006 کے بعد یہ جو ایکسیپشن ایگزسٹ کرتا تھا کہ کم عمر لڑکی اگر نکاح میں ہو تو اس کے ساتھ آپ ہم استری کر سکتے ہیں، یہ 2006 کے امینڈمنٹ کے بعد وہ بھی قانون تبدیل ہو چکا ہے. تو اب جو نئے لیٹسٹ قانون ہیں ان کی نظر سے امید ہے کہ عدالت دیکھے گی اس میٹر کو، اس بچی کو انصاف دلائے گی. آج کی سر اپیل میں کیا ہوگا، کوئی ڈیٹ اناؤنس؟ آج اپیل کی پہلی ڈیٹ تھی، نوٹس ہو گیا ہے پروسیکیوٹر جنرل سندھ آفس کو، 27 نومبر اس میں تاریخ آئی ہے، اور انشاءاللہ آگے جا کے امید ہے کہ اپیل ایڈمٹ بھی ہوگی اور کیس چلے گا بھی اور بچی کو انصاف بھی ملے گا.